نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ حضرات کو بڑی ایمان افروز کارگزاری سناتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک سال کی جماعت چل رہی تھی، لکی مروت کی تھی۔ تو اس سال کی جماعت جس مسجد میں ٹھہری تھی، اس مسجد کے اندر ایک حفظ کا مدرسہ تھا، اب بھی موجود ہے۔ تو اس مدرسے کے اندر جنات آ کر قرآن مجید پھاڑتے تھے، پورے علاقے والے بڑے پریشان تھے۔ پھر اس مسجد کے مولوی صاحب نے اس جن کو قابو کیا۔ تو پھر جب مجھے پتہ چلا تو پھر ہم اس سے ملنے چلے گئے۔ ہمارے علاقے سے تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ ہم جب ملنے گئے، ماشاءاللہ نے ہمارا بڑا اکرام کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں اپنی پوری کارگزاری سنائیں کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سال میں چل رہا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ بھائی ادھر ایک مسجد ہے، وہاں ہماری تشکیل کے اندر نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک مسجد ہے اور یہاں پر جنات جو ہے وہ قرآن مجید پھاڑتے ہیں۔ تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اس بات کا کہ بھائی ایک امریکہ کے اندر، جرمن کے اندر، ان علاقوں میں، بیرون ملکوں میں ایک بدبخت اٹھ کر قرآن پھاڑتا ہے، جلاتا ہے، پوری دنیا میں آگ لگ جاتی۔ اب یہ جن ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ خیر کہتا ہے میں نے بازار سے کفن لیا اور کفن لے کر میں نے اس نیت سے کفن لیا یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا اس جن کا خاتمہ کر دوں گا۔ ہم اس علاقے میں کہتا اثر کے پہنچے، مقامی علماء بھی کہتے میرے ساتھ تھے۔ کہتے جب ہم وہاں پہنچے، میں نے معلومات کی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مدرسہ ہے اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو درخت کے نیچے بہت سے قرآن پھٹے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے پڑھتے، حتیٰ کہ بچے قرآن، کہتا ہے ایسا بدبخت جن ہے کہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ بیچ میں سے صفحے کو پھاڑتا ہے۔ خیر کہتا ہے میں نے سب کو کہا تم چلے جاؤ۔ عشاء کی نماز ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھوں سے بھی کہا تم چلے جاؤ، اور میں نے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد کیا کہ انشاءاللہ آج جن کو میں بگا کے رہوں گا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں نے دروازے بند کر دیا، اکیلے تنہا ایک جگہ بیٹھ کر ذکر میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں کہتا ہوں مجھے مسجد کے اندر سے کچھ ہلنے جلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، کبھی الماری کھلتی، کبھی کھڑکی۔ کہتے ہیں میں ایسے سامنے بیٹھا تو میں نے زور سے کہا کہ وہ بدماش، تو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور پھر چھپ کر وار کرتا ہے، تو ہمت ہو تو سامنے آ۔ کہتا وہ بالکل سامنے ظاہر ہو گئی، ایک لمبی سی ایک بلا تھی۔ کہتا بس چونکہ میں نے یہ نیت کی تھی، اور انسان جب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو جذبے عجیب ہوتے، کہتے میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس کو ختم کر کے رہوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ انسان جب جہاد کے لیے جاتا ہے 2 ہی جذبے ہوتے ہیں، یا غازی یا شہید۔ وہ دیکھا میرے دونوں جذبے تھے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اس وقت، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ اپنی جان کی۔ مجھے صرف میرے سامنے قرآن تھا، اللہ کا کلام تھا۔ اس جذبے کی یہ طاقت تھی کہ جن آ کے میرے سامنے بیٹھا تو کہتا مجھے اتنا سا بھی ڈر نہیں لگا کہ اب جو جانے وہ ہو جائے۔ تو کہتے کہ جن نے میری آنکھوں میں آنکھ ڈالی، میں نے بھی ڈال دی۔ جن نے کہا کہ تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا میں ہواؤں میں اڑتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے پائلٹ جو ہے یہ ہواؤں میں اڑتی ہے، تو کہ کمال نہیں، ہمارے جہاز ہواؤں میں اڑتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ انہوں نے کہا میں سمندر میں بھی تیرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہمارے تو آپ دوزیں بھی سمندروں میں چلتی، کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جو ہم نہ کر سکتے ہو۔ خیر اس سے بڑی دیر تک مکالمہ ہوا، ادھر جماعت والے متوجہ تھے، میں بھی۔ آخر اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل احسان و کرم سے اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے خود کہتا ہے کہ وہ جن جو ہے ابھی بھی یہی میرے پاس ہے، اور تھا وہ جن کوئٹہ کا، اور ابھی میرے پاس سبق پڑھتا ہے۔ تو ایسی دنیا میں عجیب و غریب کارنامے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔